اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. یعنی یہ جو قربانی کے جو دن ہیں 10 سے لے کر 12 کی مغرب تک، ان قربانی کے ایام میں بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یہ کون فرما رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر فرما رہی ہیں، اور یہ وحی ہے، حدیث مبارکہ ہے. اور حدیث بھی وحی ہوتی ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن عظیم ہے، اور دیگر جو ہیں وہ وحی غیر مطلوب. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ پیارا کوئی عمل نہیں ہے. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبول میں پہنچ جاتا. اب زمین پر گرنے، ذبح کرنے اور زمین پر گرنے میں کتنا فاصلہ ہے؟ سرعت کے ساتھ آپ نے یہاں ذبح کیا اور خون نکلتے ہی زمین پر گر جاتا ہے. تو اس مختصر سے لمحے میں اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو. تو اس میں یہ بھی اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ یہ واجب ہے، اور اس واجب کیا یہ ذمہ جو ہے ساقط اس واجب کے پورا کرنے سے ہی ہوگا. لہٰذا اور کوئی عمل اگر اس کی جگہ اختیار کر لیا تو قربانی کا واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. مثال کے طور پر 1 لاکھ کی قربانی کرتا ہے، 1 لاکھ اس نے غریب کو دے دیے، تو غریب کو دینا اپنے مقام پر، لیکن یہ واجب اس کے ذمے میں باقی رہے گا، اور اس کو ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عمل اختیار کر رہا ہے، یہ اپنی سوچ اور فکر کے نتیجے میں اختیار کر رہا ہے کہ یہ کر لیتا ہوں، گوشت چھوڑ دیتا ہوں، اتنے لوگ تو کر رہے ہیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کا کوئی عمل ان دنوں میں قربانی سے بہتر نہیں ہے. تو جب اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہمیں بتا دی تو اب اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنا پیسہ اس پر خرچ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ غریبوں کے لیے استعمال کیا جائے، تو غریبوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے گوشت کی صورت میں، اور بہت سارے نفع لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں اس کے کاروبار کی صورت میں. اور جب اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کے وسیلے سے ہمیں یہ اطلاع پہنچا دی تو بات ہی ختم ہو گئی. وہاں پر عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں دیا. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور مولا ہے، وہ جو چاہے ہمیں حکم ارشاد فرمائے، اور اس کے تمام تر احکام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. کوئی بیکار حکم نہیں ہے، کوئی بیجا، کوئی لغو حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. لہٰذا ان تمام سوالات کا جواب ہو گیا. اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ فتنہ باز جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ جب اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو غریبوں کی مدد یاد نہیں آتی. جب اپنی پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عیاشیوں پر مال صرف کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تقریبات دیکھ لیں تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ان کو غریبوں کا خیال نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے کچھ اور ہی مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ نے جو سوچ اور فکر اختیار کر لی ہے تو قربانی کے دنوں میں آپ نے کتنا پیسہ غریبوں کو دیا؟ تو 1 پیسہ نہیں دیا ہوتا ہے. تو یہ خالی باتیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، تو پھر بس مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو.